بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام غالب رہتا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوتا۔ نہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے، بلکہ اسلام کی فطرت میں تو یہ بات ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، جیسے ہی حق آیا تو باطل پارا پارا ہو گیا، باطل کا وجود ختم ہو گیا۔ اب جیسا آج کا یہ دور چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کی دشمنی جنہوں نے اپنا مقصد بنا رکھا ہے، وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ حالات یہ بتا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں وہ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ شاید اب اسلام دنیا سے مٹ جائے گا اور ہمارا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ مگر یہ دونوں نظریے غلط ہیں، یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شروع ہی دن سے، جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام دنیا میں پھیلانا شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اسی دن سے، بلکہ اسی وقت سے ہی اسلام پر حالات آنے شروع ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور، مکی دور بھی اور مدنی دور بھی، حالات کی زد میں رہا ہے، انتہائی دشوار گزار حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ کرام کا دور بھی انتہائی دشوار گزار راستوں سے گزرا ہے، اور ان کے بعد میں تابعین، تبع تابعین کا زمانہ بھی بہت زیادہ فتنوں کا زمانہ رہا ہے۔ ہر دور میں لوگ یہی محسوس کرتے تھے کہ شاید اسلام 100 سال آگے تک بھی نہیں چل پائے گا اور دین اب مٹنے والا ہے۔ ہمیشہ کی یہی صورتحال ہے۔ تاریخ کی آپ اگر کتابیں اٹھائیں گے اور ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اسلام تو اب سے زیادہ کہیں خطرناک حالات میں پہلے تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ پہلے بہت زیادہ سخت اور سنگین حالات مسلمانوں پر آئے ہیں، اسلام کے وجود پر حملے کیے گئے ہیں، جو آج بھی جاری ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان سب معاملات کے پیچھے شیطانی طاقت ہے، اور شیطان کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی ہے کہ تو جتنے لوگوں کو چاہے بہکا لے، پھسلا لے۔ جو لوگ تیرے بہکاوے میں آتے ہوں، جو لوگ اللہ سے بغاوت کرتے ہوں، ان کو اور تجھ کو میں جہنم میں پہنچاؤں گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا شیطان، اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، یہ انسانوں کو قیامت تک اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اب سے پہلے کوششیں کی گئی ہیں، اندرونی فتنے بھی بے شمار رہے ہیں اور بیرونی فتنے بھی بہت زیادہ رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے اندر سے خود ایسے فرقے بنے، خود ایسے حالات مسلمانوں کے اندر سے سامنے آئے کہ جن کی وجہ سے اسلام کا وجود لوگوں کو خطرے میں محسوس ہوا۔ کبھی معتزلہ کا دور آتا ہے تو کبھی شیعوں کا دور آتا ہے، کبھی قدریوں کا دور آتا ہے تو کبھی جبریوں کا دور آتا ہے، اور یہ لوگ بہت زیادہ فتین قسم کے لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر سے چن چن کر وقت کے بڑے بڑے علماء کو ختم کرایا، اور دین کو محفوظ رکھنے کی جو لوگ کوشش کرنے والے ہیں ان کی زندگیوں کو ختم کیا ہے۔ مگر اللہ کا یہ پیغام بڑھتا چلا گیا، اسلام پر جتنے حالات آئے اسلام اتنا ہی نکھرا۔ اسی لیے کوئی شاعر کہتا ہے کہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، یعنی جتنا زیادہ آپ اسلام کو کاٹنے کی کوشش کریں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے، یہ لوگوں کے دلوں میں اتنا ہی زیادہ گہرا ہوتا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اسلام پر جو آدمی ایک بار اذیتیں برداشت کر لیتا ہے، اسلام اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے، پھر وہ زندگی تو ہار سکتا ہے
مگر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور جو آدمی بھی کچھ وقت کے لیے ہی صحیح سچائی کی عینک اپنی آنکھوں پر لگا لیتا ہے، سچائی کا اور حقیقت کا چشمہ اوڑھ لیتا ہے، اس کو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ دنیا میں اگر فائدے کا کوئی راستہ ہے، اگر اپنے اللہ، اپنے مالک جس نے سب کو پیدا کیا، کافروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، غیر مسلموں کو، سب کو، اگر اللہ کی عبادت کا کوئی صحیح طریقہ موجود ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ لہٰذا ہر دور میں ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام قبول کرتے رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ ان حالات سے جو آج چل رہے ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہوں تو مسلمانوں کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ متاثر ہونا مسئلے کا کوئی حل ہے، ہرگز نہیں، بلکہ استقامت مسئلے کا حل ہے۔ اسلام پر جمنا، شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنا، یہ مسئلے کا حل ہے۔ باطل اندر سے پھسپھسا ہوتا ہے، ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ جو باطل کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، سپر پاور طاقتیں بھی ہیں، وہ اسلام کی چھوٹی سی طاقت کے سامنے جھکتی ہے، اس کو سر جھکانا پڑتا ہے، وہ گھٹنوں پر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھنے والا انسان اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور اللہ کا جب حکم مانا جاتا ہے، اللہ کے حکم پر جب عمل کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت خود مدد فرماتے ہیں، ایسے طریقوں سے مدد فرماتے ہیں کہ انسان کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ آدمی ان طریقوں کو سوچ بھی نہیں سکتا، خیال بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان طریقوں سے انسانوں کی مدد فرماتے ہیں جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں اس چیز کو سمجھو، مانو، اس چیز پر غور کرو کہ جتنا زیادہ اسلام کو گھیرا جاتا ہے، جتنی زیادہ اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اسلام اتنا ہی زیادہ پھیلتا ہے، اتنا ہی زیادہ رنگ لاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اتنا ہی پہنچتا ہے۔ آج پھر وہی زمانہ آ رہا ہے، آج پھر وہی دور ہے کہ اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہیں، طرح طرح کی تدبیریں ہیں، جو ساری تدبیریں ناکام ہونی ہیں۔ یہ سب رائگاں جانی ہے، اس لیے کہ حق کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، حق کو مٹایا نہیں جا سکتا، حق کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ ختم ہونے کی چیز ہے ہی نہیں۔ مگر یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان جو ایک قوم ہے، جو مسلمان لوگ ہیں، یہ ختم ہو سکتے ہیں، ان کا وجود مٹایا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ اسلام کو کوئی مٹا دے یہ ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کا کلمہ ہے، جب تک یہ رہے گا دنیا باقی رہے گی۔ لوگ اس کلمے کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کو درہم برہم کر دیں گے، دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، بالکل تہس نہس کر دیا جائے گا، دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو اسلام تو اللہ کا کلمہ ہے، لیکن جو مسلمان ہیں ان کا وجود ان کے اعمال کی بنا پر ہے۔ اگر مسلمان کے اعمال اچھے ہیں تو مسلمان کو دنیا میں کوئی اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ مسلمان اپنی شریعت پر صحیح عمل کرتا ہے، اللہ کی اس رسی کو مضبوط پکڑ لیتا ہے، تو ساری دنیا مل کر کسی بھی مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ فائدے میں ہی رہے گا، اس کو کوئی نقصان پہنچا دے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان اپنے اعمال کو خراب کر لے، خود مسلمان ہی دین سے بغاوت کرنے لگے، مسلمان ہی دین کے راستے کو چھوڑ دے اور رسم و رواج میں الجھ جائے، رسم و رواج کا طریقہ اپنانے لگے، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مار ڈالتے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتے ہیں، اس کی گرفت آتی ہے۔ اب وہ کبھی تو حکومتوں کے ذریعے آتی ہے، کبھی وباؤں کے ذریعے آتی ہے، کبھی بیماریوں کے ذریعے آتی ہے، مگر آتی اسی وقت ہے کہ جب مسلمان کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے اعمال پر کہ ہم مسلمان کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں اسلام کتنا باقی ہے، کتنا ہم اپنے آپ کو شریعت کے مطابق لے کر چل رہے ہیں اور کتنا ہم شریعت کے خلاف چل رہے ہیں۔ غور کرنا چاہیے، ایک ایک عمل، تمام مسلمانوں کا ایک ایک کام، اس کو سامنے رکھیے، اس پر غور کیجیے، اس پر توجہ کیجیے، اس کے حالات کو جانچیے اور اس کے بعد میں نتیجہ برآمد کیجیے کہ مسلمان دین کو کتنا لے کر چل رہا ہے۔ اللہ کی یہ رسی مسلمان کے ہاتھ میں کیسی ہے، مضبوط ہے یا مسلمان اللہ کی اس رسی کو چھوڑ چکا ہے؟ مسلمان نے اسلام سے اپنا رشتہ باقی رکھ رکھا ہے یا اس رشتے کو توڑ دیا ہے؟ اب دنیا کے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ہم غور کر لیں، ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان تو آج کے دور کا مسلمان دین سے بالکل بیزار ہو چکا ہے۔ دین کا ایک ایک حکم آپ کہیں کہ چن چن کر مسلمان نے چھوڑ دیا ہے۔ نہ مسلمان پردے کا پابند رہا، نہ اپنی عورتوں سے پردہ کراتا ہے، نہ اپنی بچیوں سے پردہ کراتا ہے۔ گھروں میں رشتہ داروں کا آنا جانا رہتا ہے اور پردے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ نہ مسلمان کے معاملات میں دین اور شریعت باقی رہی۔ مسلمان نے حلال کمائی کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور حرام کے پیچھے چلنے لگا۔ جب حرام کھائے گا، ناجائز لقمہ مسلمان کے پیٹ میں جائے گا تو وہ تو اپنا رنگ ضرور لائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ کی طرف سے سزا طے ہوگی، نسلوں میں اس کا اثر آئے گا، دین سے دوری ہوگی، دین سے نفرت ہو جائے گی اور اللہ کی پکڑ آ کر کے ہی رہے گی۔ ہمارے کاروبار میں بے انتہا طریقے ایسے ہیں جو ناجائز اور حرام داخل ہو چکے ہیں۔ ہماری تعلیم اسلامی نہیں رہی، ہمارا پڑھنا پڑھانا دین کے لیے نہیں رہا۔ دین کی تعلیم کو تو آج ہم نے نعوذ باللہ من ذالک ہم نے اپنے اوپر بوجھ سمجھ لیا ہے، بوجھ خیال کیا جاتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی عمل، نہ ہمارے رشتے ناطے شریعت کے مطابق رہے ہیں۔ بیاہ شادیاں کی جاتی ہیں، ان میں جو خرافات ہوتی ہیں وہ سب جانتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے۔ ساری کی ساری رسمیں غیر مسلموں والی، سارے طریقے غیر مسلموں والے۔ اسلام کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اسلام سے تو ہم نے منہ پھیر دیا۔ ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی ہی آئے گی، اور اللہ کا عذاب جتنا بھی کچھ ہے، جہاں کہیں بھی ہے، جیسا بھی ہے، دنیا میں یا آخرت میں، اس تمام عذاب میں سب سے سخت عذاب، سب سے شدید عذاب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے سخت، سب سے شدید اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے سے ہی دور کر دے۔ اللہ ناراض اتنا ہو جائے کہ اس آدمی کے پیچھے گمراہی لگا دے، اس سے ہدایت کو چھین لے، ہدایت کے راستے بند کر دے۔ جسم کو سزا مل جانا یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے، جسم میں آگ لگ جانا یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے، انسان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ اتنا ناراض ہو جائے، اللہ اتنا ناراض ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر گمراہی مسلط کر دے، ہدایت کے راستوں کو روک دے۔ اور اب یہی ہو رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ مسلمان گمراہی میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، مسلمان گمراہی میں بڑھتے جا رہے ہیں، گمراہیاں عام ہو چکی ہیں، مسلمانوں کا ذہن اور دماغ اسلام سے بیزار ہوتا جا رہا ہے، دل سے اسلام کا نور نکلتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے عذابوں میں
سب سے شدید عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ کوئی مصیبت جانی یا مالی اس عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو پکڑ آئے گی، اس گمراہی کے نتیجے میں، اس کی وجہ سے جو انسان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم ہے۔ گمراہی اگر مسلط ہو گئی، ایمان اگر چلا گیا، تو کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں، کسی بھی طرح ممکن نہیں کہ آدمی جہنم سے بچ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم کو مٹی بنا دیجیے، کاش میں مٹی ہو جاؤں، میں انسان ہی نہ رہوں۔ کہاں تک یہ مصیبت برداشت کروں، کہاں تک اللہ کے اس عذاب میں رہوں، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ مصیبت آتی ہے گمراہی کی بنا پر، اور گمراہی آتی ہے بدعمالیوں کی بنا پر۔ جتنے برے اعمال ہوں گے، اعمال اگر حد سے زیادہ خراب ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، ہدایت کے راستوں کو روک دیتے ہیں۔ اعمال زیادہ خراب ہوں گے، ہدایت لے لی جائے گی، گمراہی مسلط کر دی جائے گی۔ گمراہی کے نتیجے میں انسان کے دل سے ایمان رخصت ہو جائے گا۔ گمراہی ایمان کی دشمن ہے، گمراہی کے رہتے ہوئے ایمان باقی نہیں رہتا، اور ایمان گیا انسان کا سب کچھ گیا، سب کچھ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اس کو ہمیشہ تمام زندگی، یعنی جس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، جس کا کوئی آخری سرا ہے ہی نہیں، جس زندگی کا کوئی آخری دن ہی نہیں ہے، ایسی عمر اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے، جہنم کا عذاب سہنا ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار رہنا ہے۔ یہ جب ہوگا جب گمراہی پھیل جائے، گمراہی مسلط ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان گھرانوں میں پہلے تو اعمال خراب ہوتے ہیں، ہر آدمی بدعملی کا شکار، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے اسی گھر میں، کوئی زنا کا شکار ہے، کوئی ناجائز کماتا ہے، کوئی ناجائز خرچ کرتا ہے، کوئی داڑھی کٹاتا ہے، کوئی مسجد کی مخالفت کرتا ہے، کوئی مدرسے کی مخالفت کرتا ہے، نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، روزے چھوڑے جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دی جاتی، یعنی اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ اعمال کے خراب ہونے کا زمانہ لمبا ہوتا ہے تو پھر انہی لوگوں کے دل اور دماغ سے اسلام نکل جاتا ہے، وہ لوگ اسلام کی برائیاں کرنے پر آ جاتے ہیں، اسلام کو برا سمجھنے لگتے ہیں، دین ان کے لیے ایک وبال بن جاتا ہے۔ اور جب یہ زمانہ بھی لمبا گزر جاتا ہے تو اب وہ لوگ کافر بننے شروع ہو جاتے ہیں، غیر مسلم بن جاتے ہیں۔ کبھی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا کر غیر مسلم بن جاتی ہیں، کبھی وہ مرد ہی اپنی زبان سے ایسے الفاظ اور ایسے کلمے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں رہتے، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا گھر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے اسلام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب جب گمراہی آ گئی، کفر میں انسان چلا گیا، اب تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہنا ہوگا، مرتے ہی عذاب شروع، مرتے ہی فوراً، جب تک قبر میں رہے گا، قیامت آنے تک، جب تک تو قبر کا عذاب برداشت کرے گا، اور جب قبر سے نکلے گا تو اس کے بعد میں محشر کا عذاب برداشت کرے گا، 50,000 سال میدان محشر میں رہے گا، وہاں کی مصیبتیں جھیلنے کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ کہاں سے بات شروع ہوئی؟ برے عملوں کی وجہ سے، شادیوں میں ڈھول بجانے کی وجہ سے، شادیوں میں ناچنے کی وجہ سے، ناچ اور گانوں میں دلچسپی لینے کی وجہ سے یہ ساری باتیں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو صحیح رکھنے کی حد سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو ہمارا ایمان بھی صحیح ہو جائے گا، ایمان صحیح ہوگا تو انشاءاللہ حالات بھی صحیح ہو جائیں گے۔
پختہ ایمان والوں کا حالات کچھ نہیں بگاڑ پاتے، حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ایمان والے مضبوط اور جمے رہتے ہیں، وہ حالات کا رخ بدلنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے عملوں کو صحیح کرنا ہوگا، بے پردگی سے ہم کو بچنا ہوگا۔ مسلمان عورتیں آج بے پردگی کا اتنا شکار ہیں کہ شاید اس سے پہلے کبھی ایسا زمانہ مسلمانوں پر نہ آیا، بیان نہیں کیا جا سکتا، ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ برقع اگر پہنتی بھی ہیں، وہ برقع خود فتنے کا سبب ہوتا ہے، وہ برقع خود بے پردگی ہوتا ہے، وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، اتنا چست ہوتا ہے، جسم سے ایسا چپکا ہوا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری عورت گویا سمجھ لیجئے کہ وہ برہنہ ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی عورتوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ کتنی ہی عورتیں ایسی ہوں گی جو جسم پر لباس ڈالے ہوئے ہوں گی مگر حقیقت میں وہ تو ننگی ہوں گی، اور وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، ان سب کو دوزخ میں جانا ہے۔ اس لیے جو آج بے پردگی کا ماحول بنتا جا رہا ہے، فیشن کا دور ایسا عجیب و غریب آ چکا ہے کہ انسان اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے نہ جائز کا خیال کرتا نہ ناجائز کا خیال کرتا۔ نشے کا دور عام ہے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کا شکار ہیں، عجیب و غریب طریقے کے نشے چلے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو نہ برا سمجھتے، نہ ان کو ماں باپ روکتے ہیں، نہ والدین ان پر روک ٹوک کرتے ہیں۔ وہ نشے میں بڑھتے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ برابر جہنم کے راستے پر ہے۔ یہی ہے وہ بدعمالیاں، یہی ہے وہ برے اعمال کہ جن کی وجہ سے آدمی ایمان کی دولت کھو بیٹھتا ہے۔ یہی ہے وہ اللہ کو غصہ دلانے والی چیزیں، یہی ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اپنی سب سے پیاری چیز، اپنا تعلق، اپنی محبت یعنی ایمان اللہ تعالیٰ دل سے نکال لیتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، مسلمان بے فکر ہو کر، مسلمان لاپرواہ ہو کر بدعملیوں میں مبتلا ہے۔ وہ بھول گیا کہ تیری تقدیر کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تیرا مقدر کوئی اور لکھنے والا ہے، تو نہ اپنی زندگی کا مالک ہے نہ اپنی موت کا مالک ہے، تو اپنی ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے، تیری سانسیں بھی کسی اور کے قبضے میں ہیں۔ وہ یہ سب چیزیں بھول کر برے اعمال کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، گناہوں میں پھنسا جا رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، پروردگار عالم کی ناراضگی کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اگر اس کو ان سب چیزوں کا خیال آ جائے، وہ ان سب چیزوں کا احساس کر لے، ہر محلے سے مہینے دو مہینے میں ایک نہ ایک جنازہ اٹھتا ہے، آپ نہیں دیکھتے؟ کبھی جوان کا جنازہ اٹھ رہا ہے، تو کبھی عورت کا جنازہ اٹھ رہا ہے، تو کبھی بچے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، تو کبھی بوڑھے کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ سب جا رہے ہیں، اور کوئی اچانک مر جاتا ہے، کوئی بیمار ہو کر مرتا ہے، ہزار کوششیں انسان کرنے کے باوجود عاجز ہے، موت کو روک نہیں سکتا، کیونکہ جس نے موت لکھی ہے اس نے اس کے وقت پر جب موت کو بھیج دیا، اب اس کو ساری دنیا مل کر نہیں روک سکتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ کسی کو ایک لمحے کی مہلت دی جاتی اور نہ ایک لمحہ پہلے کسی کو موت آتی ہے۔ جو اس کا متعین وقت ہے، آدمی کے ساتھ میں ہزار طریقے لگے ہوئے ہوں، ہزار تدبیریں لگی ہوئی ہوں اس کی موت کو روکنے کی، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت آ کر ہی رہتی ہے، وہ کہیں بھی پہنچ جاتی ہے، انسان کہیں بھی چلا جائے وہ وہیں آ جاتی ہے۔ تو مہینے دو مہینے میں ہماری نظروں کے سامنے سے جنازے گزرتے ہیں، مگر ہم عبرت نہیں لیتے کہ یہ جو جنازے میں اس وقت ہے، یہ جو جنازے کی چارپائی پر بے جان ہو کر لیٹا ہوا ہے، جو اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، اپنا پیر بھی نہیں ہلا سکتا، یہ بھی ہماری ہی طرح ایک انسان تھا،
یہ بھی ایسے ہی بولتا تھا، یہ بھی ایسے ہی کھاتا اور پیتا تھا، میں بھی اسی کے راستے پر ہوں۔ اس قبرستان میں آج یہ آیا ہے، کل مجھے بھی آنا ہے، کل میں بھی ایسے ہی بے جان ہو جاؤں گا، میرا بھی ٹھکانہ کل قبر ہی ہونا ہے، قبر کی اندھیری کوٹھڑی ہی میرا گھر ہے، مجھ کو بھی یہیں رہنا ہے، اور یہاں میرے ساتھ میرے عمل کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ اگر میں نے سچ بولا، کاروبار کرتے ہوئے میں سچائی کے راستے پر رہا، حلال طریقے سے میں نے چیزوں کو بیچا اور خریدا، تو مجھ پر رحم ہوگا، میرے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا۔ میں گانوں سے دور رہا، میں فلموں سے دور رہا، میں ناچنے سے دور رہا، میں گالیوں سے دور رہا، میں جھوٹ سے بچا، میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا، میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے کسی کا حق نہیں رکھا، میں نمازیں ادا کرتا رہا، میں اللہ کو یاد کرتا رہا، رمضان آیا میں نے روزے رکھے، بقرعید کا وقت آیا میں نے اپنے مال سے قربانی کی، سال پورا ہوا اپنے مال کا حساب لگا کر میں نے زکوٰۃ ادا کی، تو میرے ساتھ قبر میں اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، کیونکہ میں اللہ کا ایک وفادار بندہ ہوں۔ اور اگر یہ سب کچھ نہ کیا، میں اللہ کی نافرمانی میں رہا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، گانے بھی گائے، ڈانس بھی کیا، چغلیاں بھی کی، لوگوں پر الزام بھی لگایا، لوگوں کو ستایا بھی، ظلم بھی کیا، کسی کو مارا پیٹا بھی، ناحق ستایا بھی، لوگوں کا حق بھی رکھا، لوگوں کا پیسہ بھی رکھا، اور دوسروں کے حق میں جھوٹ بھی بولا، میں نے ساری برائیاں کی ہیں اور میں نے توبہ بھی نہیں کی، میں نمازیں بھی چھوڑتا تھا، میں روزے بھی چھوڑتا تھا، تو مجھ کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ اس قبر میں پہنچ کر میرے لیے سانپ انتظار کر رہے ہیں، بچھو انتظار کر رہے ہیں، ڈراونے فرشتے میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے قبر میں پہنچتے ہی مجھ میں آگ لگا دی جائے گی، میرے جسم کے اندر سے انگارے نکلنے شروع ہو جائیں گے، سانپ اور بچھو مجھ کو کاٹنا شروع کریں گے، اور وہ قیامت تک مجھ کو کھاتے ہی رہیں گے۔ آدمی کو ڈرنا چاہیے، آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ ان حالات سے تجھ کو دوچار ہونا ہے، مگر جنازہ ہماری نظروں کے سامنے جاتا ہے اور ہم ان سب چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے، جیسا ہمیں کبھی مرنا ہی نہ ہو، ہمیں کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہ ہو، ہمیشہ ہم تو سدا اسی دنیا میں رہیں گے، یہ خیال بنا ہوا ہے، انتہائی غلط خیال ہے، انتہائی برا خیال ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو سدھار لیں، اپنے اعمال کو سنوار لیں، اپنی زندگی میں عادت بنائیں اچھا کام کرنے کی، عادت بنا لیں برائیوں کو چھوڑنے کی، عادت بنا لیں برائیوں سے دور رہنے کی۔ اگر یہ سب کچھ ہم نے کیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہی ہوں گے، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ کی بات کو مان کر انسان ہمیشہ کامیاب ہی ہوتا ہے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا، ہم برائیوں میں ہی مبتلا رہے، ہمارے اعمال یوں ہی خراب رہے، تو ہم سے پہلے کے کروڑوں لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، ہمارے بعد کے بھی کروڑوں لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو ہم اگر اللہ کے نافرمان ہوئے، اللہ کی معصیت کرتے رہے، تو بس یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے عذاب کے راستے پر چلے ہوئے ہیں، تو اللہ کا عذاب ہی پائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا قانون ٹوٹتا نہیں ہے، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ کبھی بدلتا نہیں ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے، اس میں سب شامل ہیں، وہ سب کے واسطے ہے، اس کے یہاں سب کے لیے انصاف ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جاتی، کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، کسی پر زیادتی نہیں کی جاتی۔ لہٰذا ہمیں اپنے عملوں کو، چھوٹے چھوٹے عمل، ہمارا اوڑھنا پہننا، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہمارا بات چیت کرنا، کسی کو جواب دینا، کسی سے کچھ پوچھنا، یہ صحیح طریقے پر ہے یا غلط طریقے پر ہے، ہم زندگی میں کسی کا مذاق تو نہیں اڑاتے، ہماری وجہ سے کوئی آدمی تکلیف میں تو نہیں ہے، ہم کسی پر، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی پر ناجائز تقاضا تو نہیں کرتے،
کسی کو ستاتے تو نہیں ہیں، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے. ان سب چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو دین کی، شریعت کی، اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کے تقاضوں پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.